محمد صاحب و تو عز و منتشاء و تو ذل و منتشاء، اس کا روایتی ترجمہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو یہ تو پھر تھوپ دینے والی بات ہے کہ جسے جو مرضی دے دے، پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ اس پر سر تھوڑی سی روشنی ڈالیں ترجمے پر. میرے بھائی، صرف عزت ذلت نہیں، رزق کا کم ہونا، رزق کا بڑھنا، تندرستی دینا، بیماری دینا. میں اب درست بول رہا ہوں، ابھی فالج ہو جائے جو مرضی ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا پیدا کر کے بے دخل نہیں ہو گیا، اپنی دنیا پر اس کا پورا ہولڈ ہے. یہ دنیا اس کے قابو میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت دیتا تو ہوتا. اگر وہ اذن نہ دے، نہ کوئی برائی کر سکتا نہ نیکی. یہ نہیں کہ کہتا کرو مگر کرنے دیتا. اگر کوئی بدماشی کرنا چاہتا تو اجازت اس کی طرف سے کر لے، مگر جائے گا تو جہنم میں. تجھے اختیار ملا ہے. کوئی نیکی کرنا چاہتا اللہ اس کو بھی نہیں روکتا. اختیار ہمیں ملا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا. میں حج کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کسی حکمت کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملتا، بیمار ہو جاتا ہوں، حکومت اجازت نہیں دیتی، تو حج نہیں میں کر سکا ارادے کے باوجود. مگر اللہ کی رحمت ہے کہ ثواب نہیں میرا وہ ضائع کرتا، ثواب مجھے پورا ملے گا. نہ ہو سکے وہ کام کوئی بات نہیں. تو عزت ذلت جو ہے نا، کوئی اوپر جاتا کوئی نیچے ہوتا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ، مگر وہ فیصلے حکمت پر مبنی ہے کہ اگر لوگوں نے کوشش کی، جہاد کیا، سچے مومن بن گئے، اللہ عزت دے دیتا. چاہتا وہی ہے، مگر چاہتا اصول کے تحت ہے. ہوگا بھائی وہی جو اللہ چاہے گا، مگر اللہ کے چاہنے کے اصول ہیں، ضابطے ہیں. بے ڈنگا نہیں چاہتا. اللہ چاہے گا تو رزق فراخ کرے گا، مگر کوشش کرنی پڑے گی. دکان کھولیں، کھیت میں ہل چلائیں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ رزق بڑھا دے گا. گھر میں بیٹھیں گے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا اللہ مجھے رزق دے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول ہی نہیں کرتا کہ ہاتھ پاؤں جو دیے تھے وہ کیوں نہیں ہلاتا. جو پہلے تجھے دے دی وہ تو بغیر تیری دعا کے میں نے دی ہوئی ہیں. پہلے برتنا ان کو، آگے مرحلہ آئے گا جہاں تو بے بس ہو جائے گا، پھر مجھے کہنا وہ کام میں کروں گا. جو کرنے کے اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، منہ دیا، روٹی سامنے پڑی، میں اٹھا کر کھاتا نہیں، بھوکا ہوں تو بھوک اللہ ہی دور کرے گا. مگر طریقہ یہ روٹی کھا، میں اٹھاؤں نا، اللہ کیوں پھر مجھے رزق دے گا، پھر بھوکا ہی مروں گا. تو چاہتا اللہ ہی ہے، مگر اس کا ہر چاہنا حکمت اور ضابطے کے تحت. بخشتا ان کو یہ جن کو چاہتا، مگر بیان فرما دیا کہ بخشوں گا ان کو جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے. سزا دیتا وہی ہے، کوئی نبی ولی نہیں دے سکتا، مگر سزا انہی کو دے گا جو مجرم اور باغی ہوگی. اس کا چاہنا عدل پر مبنی ہے، بے ٹنگی نہیں کہ اندھی لاٹھی ہے جس کے لگ گئی، اصول کے تحت. اور اگر ظالم کو بھی موقع ملتا ہے، فرعون کو دے دیتا، یزید کو دے دیتا، تو ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے. وہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، ہمارے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ظالم کو مسلط کر دیتا. ظالم اپنی جگہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی. عزت نہیں ہوتی، اس کا بھی امتحان ہوتا. اس کی موت ہوتی ہے کہ کسی دن اس کے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے. وہ مضبوط کرسی جو ہے نا لے ڈوبتی ہے اس کو. وہ بیوقوف نہیں سمجھتا، اور ہم اپنی غلطیوں سے توبہ نہیں کرتے. کہتے ہیں اللہ نے ہم پر خواہ بخواہ ظلم کر دیا. اللہ نہیں ظلم کرتا بھائی، آپ کی حرکتیں اس قابل ہیں کہ آپ کے تمانچے لگیں. اللہ تھپڑ مارے، درست ہو جاؤ، اللہ ٹھیک کر دے. تو ہے میرے بھائی، واقعی اللہ چاہے گا، مثل اس کے پاس جائے گی، فیصلہ کرے گا کہ اپنی سلطنت میں نے یہ کام ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا. نیک ہوگا انعام ملے گا، برا کرو گے تو چھٹی دے دے گا کہ دفع ہو جا. نولی ما تو اللہ، جدھر جانا چاہتا میں نے راستہ چھوڑ دیا، مگر یہ جاتا جہنم کو.